السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى من تبعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ لائق صد احترام اساتذہ اکرام، اسٹیج پر موجود علماء اعظام، دانشوران قوم، اپنی گوناگو مصروفیات کو چھوڑ کر ہمارا بیان سننے کے لیے تشریف لائے ہوئے مہمانان ذی احترام اور پیارے ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں میری تقریر کا موضوع نزول عیسیٰ و آمد مہدی ہے، یعنی مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب محمد بن عبداللہ کے نام کے ایک ولی کامل پیدا ہوں گے جن کو مہدی کہا جائے گا، جو مسلمانوں کے امیر ہوں گے، اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں شک و شبہ کرنا یا اس کے خلاف کوئی دوسرا نظریہ پیش کرنا صرف موجب کفر ہی نہیں بلکہ مذہب اسلام پر بدترین حملہ ہے۔ محترم حضرات، موضوع کی غیر معمولی اہمیت اور سنجیدگی کے پیش نظر میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ میری تقریر کے ایک ایک لفظ کو بغور سماعت فرمائیں، کیونکہ موضوع اہم بھی ہے اور انتہائی حساس بھی ہے اور کسی نہ کسی حد تک نیا بھی ہے۔ محترم حضرات، قیامت کی علامت کبریٰ یعنی بڑی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت حضرت مہدی کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے، ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ شکل و صورت اور کردار میں کافی حد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ ان کی آمد آخری زمانے میں قیامت کے بالکل قریب ہوگی۔ اس وقت دنیا میں ہر طرف جنگوں کی شعلے بھڑک رہے ہوں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو کر ظلم و ستم چکی میں پس رہے ہوں گے، ہر طرف کفر کا غلبہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ ملک شام اور قسطنطنیہ پر بھی عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ خیبر تک کے علاقے پر عیسائی قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لیں گے اور اسلام سمٹتا سمٹتا مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں لوگوں کی دلوں میں داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام اور حاکم بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ، قطب اور ابدال سبھی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ آپ اس وقت مکہ مدینہ منورہ میں ہوں گے، اس خوف سے مکہ مکرمہ آ جائیں گے کہ کئی لوگ ان کو امام اور حاکم نہ بنا لیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے، لیکن لوگ آپ کو پہچان کر کہیں گے یہی حضرت مہدی ہیں۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی جس کو موجود وہاں پر تمام لوگ سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا واطیعوا، کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اس وقت لوگ آپ کو گھیر کر آپ کے ہاتھ پر امام و حاکم ہونے کی بیعت لینا شروع کر دیں گے۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ بیعت سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی زیارت کریں گے اور پھر ملک شام روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے قریش جنگ ہوگی، اس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ حضرت مہدی ملک شام فتح کر کے اس کا انتظام سنبھالیں گے اور اس کے بعد قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلیں گے اور قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد ملک شام واپس آ جائیں گے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد دجال کا خروج ہوگا، دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور گھومتا پھرتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ فجر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے جامع دمشق کی مینارہ پر اتریں گے اور وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے تشریف لائیں گے۔ محترم سامعین کرام، قیامت کی نشانیوں میں سے دوسری بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے جسم منصوری کے ساتھ آسمان سے اترنا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدہ کا منکر یا اس میں تعویل کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے۔ حضرات گرامی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت آسمان سے نازل ہونا ایک تفصیل طلب موضوع ہے. 2-4 منٹ میں کسی بھی طرح اس موضوع کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. پھر بھی چند بنیادی باتیں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو اس موضوع کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات فراہم ہو جائے. محترم حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کے بدن مبارک سے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کو ظاہر کرتے ہوئے بغیر باپ کے پیدا کیا اور پوری قوم ہود کے لیے نبی اور رسول بنایا تھا. مگر یہودی و خبیث قوم ہے، اس نے ایک دن میں 70 نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا. خباثت اور شیطانیت ان کے رگو ریشہ میں پیوست چلی آ رہی تھی، لہذا انہوں نے انبیاء سابقین کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی دشمنی کی ساری حدیں پار کر دیں. یہاں تک کہ ایک دن ایسا بھی آ گیا 11 افراد کی خبیث جماعت نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک مکان میں گھیر لیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اپنی قدرت و حکمت کا برملا اظہار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے دسترس سے محفوظ رکھتے ہوئے آسمان پر اٹھا لیا. اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. وَقَوْلِهِمْ أَنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. میں اپنی بات کو اسی وقت اس سے جواب ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.